آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گزشتہ پیدا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محب تماشائے لبے بام ابھی، عقل بولی بڑی شے جان ہے، عشق بولا یار پہ قربان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں ذی الحجہ شریف یہ اسلامی سال کا لاسٹ مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے۔ ذی الحجہ شریف کے مہینے کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ ذی الحجہ شریف کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی ذی الحجہ شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر قلب میں، ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اصل میں اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ وہ جد الانبیاء حضرت خلیل اللہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہے۔ میرے عزیزوں، آپ اندازہ لگاؤ وہ کون سا امتحان ہے جو رب تبارک و تعالی نے آپ سے نہیں لیا، مگر لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات والا صفات پر کسی بھی میدان میں پائی بات کو لغزش نہیں آئی۔ یعنی رب تبارک و تعالی نے جب جب آپ سے امتحان لیا تو آپ امتحان میں پاس ہوتے ہوئے نظر آئے، آپ امتحان میں سکسیس ہوتے ہوئے نظر آئے۔ رب تبارک و تعالی نے آپ سے آپ کے بیٹے کا امتحان لیا، آپ اس بیٹے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ مولا تعالی نے کبھی آپ سے آپ کے شریک حیات کا امتحان لیا، آپ اس میں بھی پاس ہو گئے۔ رب تبارک و تعالی نے آپ سے آپ کی جان کا بھی امتحان لیا۔ لیکن میرے عزیزو دیکھیں تو صحیح، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہر امتحان میں رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت نے آپ سے آپ کی جان کے امتحان لیا، آپ سے آپ کی اولاد کے امتحان لیا۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر دو چیزیں سب سے زیادہ خاص ہوتی ہے، سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جان اور اولاد۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے گفتگو کر رہے تھے، آسمان سے کلام کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ادھر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، یعنی منجنیق کے ذریعے آگ کو آگ میں پھینکنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ منجنیق جو ہوتی ہے ایک غلیل کی طرح ہوتی ہے، جس طرح سے غلیل کے اندر جب گلہ داخل کیا جاتا ہے پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے تو کافی دور جا کر گرا کرتا ہے، اسی طریقے سے منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کفر خوش تھا کہ آج کے بعد کوئی ہمارے معبودوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، اب مخالفت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، مخالف جو ہے ہمیشہ کے لیے مٹایا جا رہا ہے، مخالف کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا رہا ہے۔ جناب ادھر تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے خلیل، کوئی حکم کوئی حاجت؟ تو آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی حکم نہیں، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ آپ نے کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، اس سے کیوں کہوں؟ کیا وہ سمیع اور بصیر نہیں ہے؟ کیا وہ سننے والا اور جاننے والا نہیں ہے؟ اے لوگوں، یہاں ایک بات عقل محض نے کہی، ابراہیم جان بڑی عزیز ہوتی ہے، جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، عقل بولی بڑی شے جان ہے اور عشق بولا یار پہ قربان ہے۔ اور اقبال یوں فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشے لبے بام ابھی۔ میرے عزیزوں، جب کسی سے سچی محبت ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جناب جان جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، دولت جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھو، اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ عقل ابھی تماشا ہی دیکھ رہی تھی، عشق میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا، یا ناری کونی باردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو برادرانی ملت اسلامیہ، آپ سے آپ کی جان کے امتحان لیا گیا، آپ اس میں بھی پاس ہوتے نظر آئے۔
اب جان کے بعد اولاد کا مقام آتا ہے، بے آب و گیا پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا، سبز کا نام و نشان تک نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی اپنی والدہ کی گود میں ہیں، آپ کی والدہ حضرت حاجرہ سمیت ایک ایسی وادی میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک ایسے تنہا جنگل میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں ہریالی بھی نہیں ہے، جہاں کھیتی بھی نہیں ہے، جہاں جناب کھانے کے لیے پھل بھی نہیں ہے، جہاں پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے۔ اب حضرت حاجرہ عرض کرتی ہے، حضور یہ کس بات کی سزا ہے، یہ کس جرم کی سزا ہے جو آپ نے اس تنہا وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ عرض کرتی ہے، حضور کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب حضرت حاجرہ نے اتنا سنا تو آپ نے کہا اگر یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں ہمارا رب تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو تنہا جنگل میں چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے، ایک ایسے جنگل میں بسایا ہے جہاں کھانے کے لیے پھل بھی نہیں ہے، جہاں پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے۔ اے میرے مولا، میں نے تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، اے مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کھانے کے لیے پھل دے۔ میرے عزیز توجہ کے ساتھ سنو، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی؟ 3 دعائیں کی۔ اے مولا تو انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کھانے کے لیے پھل دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 دعائیں کی، مولا تعالیٰ نے آپ کی 3 دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آپ حضرات دیکھیں، جو پھل فروٹ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملے گا، الحمدللہ مکہ شریف کے اندر ایسا پھل موجود ہے، اتنا شاندار اتنا لذیذ پھل موجود ہے جناب، جو بندہ ایک مرتبہ مکہ شریف کا پھل کھا لیتا ہے وہ جناب اپنے یہاں پر آ کر مکہ شریف کے پھل کی تعریف بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو 3 دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے مولا تو بھی نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، مائل کر دے، انہیں کھانے کے لیے پھل دے۔ پتا چلا دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مخ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی پکار کو سنتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث قدسی میرے عزیزوں، جب کوئی بندہ کوئی انسان مولا تعالیٰ کو رب تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ پکارتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ایک مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ پکارتا ہے، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں موجود ہوں، میں تیری پکار کو سن رہا ہوں، مان تو کیا مانتا ہے۔ بلکہ جب کوئی انسان مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے، اے ملائکہ دیکھو تو صحیح، میرا بندہ مجھ سے دعا مان رہا ہے، مجھ سے التجا کر رہا ہے، مجھ سے تمنا کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے خدا کے سوا میری کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اے فرشتوں، اگر میں اپنے اس بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو یہ سمجھے گا میرا خدا کوئی نہیں ہے، یہ سمجھے گا میرا رب کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ایسا ہی تو ہوتا ہے جب کسی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو جناب وہ اپنے زبان سے نہ جانے کس طرح کے لفظ نکالنے شروع کر دیتا ہے کہ ہماری دعا تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا اللہ اکبر، مولا تعالیٰ کی شان میں لوگ ایسے لفظ نکال دیا
کرتے ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کبیرہ کا حقدار بھی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر دعا قبول نہ ہوا کرے تو اللہ رب العزت کے شان میں ایسے لفظ استعمال نہ کیا کرو جس سے کہ تم گناہ کے مستحق بن جاؤ، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا کرو۔ اس لیے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کے جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جب بندہ گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو محترم سامعین انسان کی دعاؤں کی تاثیر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے جب دعائیں قبول نہ ہوا کریں تو اللہ رب العزت کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جس سے کہ آپ گناہ کے حقدار ہو جائیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے رہے، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندہ بننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں آپ حضرات، جب کوئی بندہ مولا تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے، جب کوئی انسان مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کی دعاؤں میں تاثیر بھی پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جناب جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے نا تو اس کی دعائیں قبول نہیں بلکہ اس کی دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب یہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کے دو صاحبزادے اپنے استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اپنے استاد کے پاس دین حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں سے کہا، بیٹا تمہارا جو استاد ہے نا شقی ہے، شقی کا معنی آتا ہے بدبخت، ایک ہوتا ہے سخی، سخی کا معنی آتا ہے امیر، سخی کا معنی آتا ہے کروڑپتی اور شقی کا معنی آتا ہے بدبخت۔ تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں سے کہا، بیٹا تمہارا جو استاد ہے شقی ہے، بدبخت ہے۔ صاحبزادے عرض کرتے ہیں، ابا جان آپ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، آپ لوگ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مجدد الفسانی نے دونوں صاحبزادوں کی باتیں سنی اور ان کے استاد کے حق میں دعائیں کی۔ استاد کی پیشانی پر جو شقی لکھا تھا شقی مٹ گیا، صحیح ہو گیا، ثقافت سعادتوں میں چینج ہو گئی۔ تو دیکھیں تو صحیح، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی دعاؤں کی طاقت، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی دعاؤں کی پاور۔ اس لیے بھی کسی کہنے والے نے کہا، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ ملت اسلامیہ، اب گزارش آپ حضرات سے خاموشی کے ساتھ میں بیٹھے رہے ہیں، اٹھے بیٹھے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں تو صحیح، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا معاملہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جناب آج ہم خدا پاک کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جناب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ محترم سامعین، آپ بزرگان دین کی طرح رب تبارک و تعالی کی عبادت کیجیے، اللہ رب العزت کو راضی کیجیے، پھر آپ دیکھنا آپ کی دعاؤں کا معاملہ کیا ہوگا، کس طرح سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ الحمدللہ یہ ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں، یعنی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگان دین سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے نام سے نیاز فاتحہ خانی کا اہتمام بھی کیا کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب تم ولیوں سے محبت کیوں کرتے ہو، تم اللہ والوں سے محبت کیوں کرتے ہو، تو جانتے تمہارا جواب کیا ہوگا کہ جناب انہوں نے اپنے آپ کو خدا پاک کی یاد میں فنا کر ڈالا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا پاک کی یاد میں مٹا ڈالا ہے، اس لیے ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے عزیز یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں تو صحیح وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی غریب نماز کی طرح خدا پاک کو راضی کریں گے؟ وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی مدار پاک کی طرح خدا پاک کو راضی کریں گے؟ وہ دن کب آئے گا جس دن ہم بھی روزے پاک کی طرح خدا پاک کو
راضی کریں گے، وارث پاک کی طرح اللہ پاک کو راضی کریں گے، حافظ شاہ جمال اللہ کی طرح، حافظ ملت کی طرح، مخدوم سنہ کی طرح، صادق کلیل کی طرح، حضور اعلیٰ حضرت کی طرح، مفتی اعظم ہند کی طرح۔ وہ دن کب آئے گا جس میں ہم بھی اپنے اسلاف کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ محترم سامعین، کہنے والے نے کہا تھا ہم بھی کیا خوب ہے جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقشے کفیفہ بھول گئے، منزل پانا تو وہاں بہت دور کی بات، اتنا بھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ محترم سامعین، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا، آج ہم نے اس طریقے کو بھلا دیا ہے۔ ہم نقل کن لوگوں کی اتار رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں تو صحیح۔ ہم ان لوگوں کی نقل اتار رہے ہیں جن کی دنیا بھی خراب ہے، جن کی آخرت بھی خراب ہے۔ پھر بعد میں کہتے جناب ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، پریشانی ہمارا مقدر بن چکی ہے، ہمیں گھیر رکھا ہے مصیبتوں نے۔ میرے عزیزو، تم نے دل لگائے ہی ایسے انسان تھے جس کی وجہ سے پریشانیاں تم لوگوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ قسم خدا کی یاد رکھو، مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کر ڈالو۔ اگر مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو خدا پاک تمہیں بلندیاں عطا فرما دے گا۔ اگر مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رتبہ بلند کر دے گا، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ جب مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو قسم خدا کی یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزتوں میں اضافہ کر دے گا، تمہاری عزتیں بڑھا دے گا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں صدیق اکبر نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادق بنا دیا۔ عمر فاروق اعظم نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عادل بنا دیا۔ عثمان ذوالنورین نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے سخی بنا دیا۔ مولا کائنات حضرت علی نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے بہادر بنا دیا۔ امام حسین نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے شہید اعظم بنا دیا۔ اور آگے چلیں امام معین الدین نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے غریب نواز بنا دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے غوث اعظم بنا دیا۔ امام احمد رضا خان نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے اعلیٰ حضرت بنا دیا۔ مفتی اختر رضا خان نے نبی کو اپنے دل میں بسایا تو اللہ نے تاج الشریعہ بنا دیا۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، جب کوئی بندہ نبی کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے، نبی نے ہمارے مصطفیٰ کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو کہنے والی نے کہا تھا جس نے رسول پاک کو دل میں بسا لیا اس نے مقام خلد میں اپنا بنا لیا۔ اللہ نے رسول کو وہ شان کی عطا دونوں جہاں کا آپ کو سلطہ بنا دیا، اور جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا ہرگز تمہیں مدینہ بلایا نہ جائے گا۔ اور سینے میں جس کے نہ ہے محبت رسول کی وہ لاکھ مسلمان ہے، مانا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سینے میں جس کے نہ ہے محبت رسول کی وہ لاکھ مسلمان ہے، مانا نہ جائے گا۔ بہت جلد میں اپنی گفتگو کو جو ہے سمیٹ رہا ہوں، سماعت کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا جو ہے سونے کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، اور آپ حضرات کو کہیں پر جانا بھی ہوگا جہاں تک میرا اندیشہ ہے۔ ماشاءاللہ سب کام کاج والے لوگ ہیں، سب ذمہ دار ماشاءاللہ کے حضرات یہاں پر جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کافی کام کرنا ہے جا کر ان کو بھی، سب کو ماشاءاللہ سب کام کاج والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کی عمر میں اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، مدینے والے مصطفیٰ کو اپنے دین میں بسا لو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے معین بھائی، آج کے اس پرفتن پرآشوب دور میں لوگ اخروی زندگی کو سنوارنے کی بجائے، آخرت کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی بجائے دنیا 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 میں لگے پڑے ہیں۔ بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ کچھ لوگوں کا مین، کچھ لوگوں کا ذہن تو یہ بن چکا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہے اور کھانا ہے، کمانا ہے، دنیا ہی ہماری سب کچھ ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں آپ حضرات، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی ہر شے کو فانی ہے۔ بندہ امیر ہو، کروڑپتی ہو، لکھپتی ہو، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی چیز باقی رہنے
والی ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ آپ کے اعمال ہیں۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جناب دنیا کے اندر ہے تو مولانا صاحب دولت کمانے کے لیے منع کر رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے منع کر رہے ہیں کہ جھوپڑی پٹی میں رہو، دولت نہ کماؤ، مکان نہ بناؤ، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میں تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمہیں سب کو لکھپتی بنائے، تمہیں سب کو کروڑ پتی بنائے، لیکن میرا عزیز ہے دنیا میں کھو جانا یہ انسان کی نادانی ہے، دنیا بنانے والے خدا کو بھول جانا یہ انسان کی نادانی ہے۔ آج جو لوگ جناب دنیا کر رہے ہیں، یاد رکھنا جب کسی انسان سے جب کسی بندے کو دنیا سے لگاؤ ہوتا ہے، جب کوئی بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے تو فرعون بنتا ہے، جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو شداد بنتا ہے، جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو قارون بنتا ہے، نمرود بنتا ہے، حضرت بلال حبشی کا سب سے بڑا دشمن امیہ بن خلف بنتا ہے، جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے ابو جہل بنتا ہے، ابو لہب بنتا ہے، عتبہ و شیبہ بنتا ہے، ہامان بنتا ہے، جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو امریکہ کا بش بنتا ہے، لندن کا بلیئر بنتا ہے، جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو میرا عزیز ہو ہندوستان کو تو نہ جانے کیا کیا بنتا ہے، لیکن آپ حضرات یاد رکھیں جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو صدیق اکبر بنتا ہے، عمر فاروق اعظم بنتا ہے، عثمان بن نورین بنتا ہے، میرا کائنات بنتا ہے، کربلا کا امام حسین بنتا ہے، بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے، کلیا کا چاند بنتا ہے۔ جب دل میں مدینے والی کی محبت آتی ہے تو جناب کی چھوٹا کا مخدوم سنہ بنتا ہے، حافظ جمال اللہ بنتا ہے، حافظ ملت بنتا ہے۔ جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت دلوں کے اندر آ جاتی ہے تو بریلی کا امام احمد رضا خاں بنتا ہے۔ وہ قسم خدا کی اے لوگوں یاد رکھنا جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں کے اندر داخل ہو جائے گی تو قسم خدا کی تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔